اس بارگاہ حقیقی میں حاضری کے لیے خود کو پیش کیجیے، اپنے سراپے کا جائزہ لیجیے، بادب اور تعظیم کے انداز میں کامل یقین کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ ہماری زبان سے الفاظ نکلیں گے تو وہ رب کریم ان کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ اپنے آپ کو پیش کیجیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انک انت الوہاب، انک انت الوہاب۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا غفور الرحیم اغفر لنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حل المشکلات، یا مجیب الدعوات، یا ستار العیوب استرنا بسترک الجمیل، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا۔ اے اللہ، اے پروردگار، اے رب العالمین، اپنی بارگاہ میں ان گناہ گار بندوں کی یہ 29 دن کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، تیرے اس مقدس مہمان کی ضیافت میں ہمیں جو توفیق ملی، جو استعداد پیدا ہوئی، اس سب کو خرچ کر کے اس کی ضیافت کی، اس ماہ مبارک میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ ہمارا کوئی عمل تیرے شایع نشان نہ ہوا، لیکن مولا جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا۔ اب تیری بارگاہ سے کرم کی، رحم کی، فضل کی، قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ، جب اتنے دن لگاتار تیری بارگاہ میں بیٹھے، تجھے پکارا، تجھے یاد کیا، تیرا کلام پڑھا، اسے سنا، تیری بارگاہ سے بجا طور پر ہم یہ امید رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بارگاہ سے رد نہیں فرمائے گا۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک میں جو تو نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، جو ہمارے اوپر رحمت نازل کی، ہم نے ان سے مستفید و مستفیض ہونے کی کوشش کی۔
لیکن مولا بجا طور پر اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم بے عقل ہیں، کم علم ہیں، نہ تیرے بارگاہ کے آداب جانتے ہیں، نہ تیرے پاک کلام کی شان جانتے ہیں، مگر اے اللہ ہم نے کوشش تو کی ہے اور تیری بارگاہ سے امید رکھتے ہیں کہ تو ہماری کوشش کو باریابی عطا کرے گا، اسے قبول فرما لے گا۔ یا اللہ یہ ماہ مبارک جو ہر لمحہ رحمتیں تقسیم کر رہا تھا، ہمارے اوپر فضل کی بارشیں ہو رہی تھیں، یہ جانے کو تیار ہے۔ اب نہ جانے 11 مہینے کس حال میں گزریں گے، مگر اے اللہ ہماری تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کا فیض اتنا وسیع فرما دے، اتنا کشادہ فرما دے کہ ہمارے پورے سال پر حاوی ہو جائے اور پورا سال ہم اس کے فیض سے فائدے حاصل کرتے رہیں، اس کے فیض سے روحانیت محسوس کرتے رہیں، اور ایسی لگن، ایسی تڑپ، ایسا شوق عطا فرما دے کہ ہر دن ہماری دعاؤں میں آئندہ رمضان کی آمد کی طلب پائی جائے۔ یا اللہ ہم نے تیرے اس پاک کلام کو پڑھنے کی کوشش کی، ہم جتنے وقت میں اس کو جتنا سیکھ سکتے تھے اسے سیکھنے کی کوشش کی، لیکن میں مولا ہم اس سمندر میں سے ایک قطرہ بھی تو حاصل نہیں کر سکے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اے اللہ اس کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ فرما دے اور اس کی ایسی لگن، ایسی محبت پیدا کر دے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی تیرے اس پاک کلام سے جڑ جائیں۔ یا اللہ اس پاک کلام میں جو تیرے مقدس الفاظ ہیں، رب ذوالجلال اس لاریب اور عظیم الشان کلام پاک میں جو تو نے پاکیزہ، معطر، مطہر الفاظ کا مجموعہ جمع کیا ہے، یا اللہ ہم نے ان الفاظ کو، ان حروف کو دیکھا، ان کی زیارت کی، ان کو پڑھا کہ تیری بارگاہ سے نازل ہونے والا کلام جو الف سے لے کر یا تک کے حروف پر مشتمل ہے۔ یا اللہ ہم تجھے ان تمام حروف کا واسطہ دیتے ہیں، مولا ہمیں اس ماہ مبارک کا خاص فیض یہ عطا فرما دے کہ ہر حرف کا فیض طلب کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم ان میں سے ہر حرف کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں الف کے بدلے اپنی الفت عطا فرما دے، یا اللہ با کے بدلے اپنی بارگاہ سے برکت عطا فرما دے، تا کے بدلے توبہ نصیب کر دے، سا کے بدلے ثواب عطا فرما دے، جیم کے بدلے جنت کا مستحق فرما دے، ہا کے بدلے حکمت سے نواز دے، خا کے بدلے خیر عطا کر دے، دال کے بدلے دین سے سرفراز کر دے، زال کے بدلے اپنا ذکر نصیب کر، را کے بدلے رحمت عطا کر دے، زا کے صدقے سے زہد عطا فرما، سین کے صدقے سعادت عطا فرما، شین کے بدلے میں شفا عطا فرما دے، صاد کے صدقے میں صبر عطا فرما دے، یا اللہ ضاد کے صدقے ضیاء عطا کر دے، طا کے بدلے طہر عطا فرما، ضا کے بدلے ظفر اور کامیابی عطا فرما دے، عین کے بدلے علم سے نواز دے، غین کے بدلے غنا سے نواز دے، فا کے بدلے فہم عطا فرما دے، قاف کے بدلے قوت نصیب فرما، کاف کے بدلے کرم عطا فرما، یا اللہ لام کے بدلے ہمیں لباس تقوی عطا فرما دے، میم کے صدقے مغفرت عطا فرما، نون سے نور نور علی نور کر دے، واو سے ورع عطا فرما، اور اے اللہ یا سے یسر اور آسانی فرما دے، یا ذل جلالی والجمالی والاکرام۔ اے مولا ہمارے جتنے مریض ہیں ان سب کو شفائیں عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و طیب روزگار عطا فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما دے، جو غریبی سے دوچار ہیں مولا ان کی غریبی تونگری میں تبدیل فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہے آج کی اس مقدس بزم کا صدقہ، اس اختتامی تقریب کا صدقہ، تیری بارگاہ سے ان محافل کی رونق سے ہم رخصت ہو رہے ہیں مولا، تیرا ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ان درد میں ڈوبی ہوئی گھڑیوں کا صدقہ پروردگار عالم اسلام کے لیے ہماری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے، ہر مقروض کے
قرض کو دور فرما دے، یا اللہ بے دینوں کو دین کی دولت عطا فرما دے، بے نمازیوں کو پنجگانہ نمازی بنا دے، یا اللہ اولاد کے معاملات میں جو پریشان حال والدین ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اولادوں کے اچھے مستقبل سے انہیں خوشیاں عطا فرما دے، بیٹیوں اور بیٹوں کے مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ ہر دکھی ماں کی آہ کو اور دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مالک، اس پاک مشن میں اور اس عظیم الشان کام میں ہمارے ساتھ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہمارے دست و بازو ہیں، تمام مدارس کی معلمات ہیں، تمام ناظمات ہیں، طالبات ہیں، اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے جتنی محبات اور پھر ان کے توسط سے آگے ہمارے ساتھ اس مقدس مشن میں شریک ہونے والی تمام بہنیں، بیٹیاں، ڈاکٹرز، پروفیسرز، لیکچررز، اساتذہ، سوشل ورکرز، گھریلو خواتین، یا اللہ جنہوں نے اپنی اپنی محبت کا حق ادا کیا اور تیرے نام کو آگے سے آگے پہنچا کر اپنی بہنوں کو اس خوبصورت سلسلے میں جوڑتی رہیں، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان سب کو ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ناقص ہیں، ہم یہی کر سکتے تھے، وہ ہم نے کیا، مولا اب اس میں تو برکت ڈال دے، اس میں استقامت عطا فرما دے، اس کو دوام عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، جس جگہ سے، جہاں سے، جس انداز سے بھی جو لوگ اس وقت ہماری دعا میں شریک ہیں اور پورا مہینہ ہمارے ساتھ شامل رہے، اپنی رحمت کی چادر کا سایہ ان سب پہ فرما دے، یا اللہ ان سب کے قلوب پر نظر فرما، ان کے اذہان پر نظر فرما، ان کے جسموں پہ نظر فرما، ان کی سوچوں پہ نظر فرما، یا اللہ تو ہی علیم بذات الصدور اور تو ہی علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ آج جس جس کا ہاتھ اٹھا ہے، کوئی ہاتھ تیری بارگاہ سے خالی واپس نہ جائے، یہ تیری شان کا تقاضا ہے، یہ تیری رحمت کا تقاضا ہے، یہ تیری عطا کا تقاضا ہے۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ جب کسی عبادت کے بعد مجھ سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم نے ایک دن نہیں، پورے 29 دن تیری بارگاہ میں بیٹھ کر گزارے ہیں، اور آخر میں تیری بارگاہ سے انعام کے طلبگار ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ یہ تمام دعائیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنا مجھ گناہ گار پہ قرض ہیں، اپنے محبت کرنے والوں کی، مولا ان سب کی امانتیں تیری بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں، الہی انہیں قبول فرما۔ یا اللہ ان سب لوگوں کا یہ یقین ہے کہ جو یہاں سے دعا تیری بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو اسے رد نہیں کرتا۔ یا اللہ ان سب لوگوں کے حسن ظن کا واسطہ ان کی دلی دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ آج جتنے لوگ تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے، اے اللہ ان سب کے دلوں سے نکلنے والی دعائیں قبول کر لے، ان کی خواہشات پوری فرما دے، ان کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک اور اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے باعث بخشش فرما دے۔ یا اللہ اس ہر گھڑی کا صدقہ ہمیں عشق مصطفیٰ نصیب فرما، ہمیں اپنے محبوب کا فرما بردار اور وفادار امتی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا۔ اس ماہ مبارک میں ہم نے جو سیکھا اگلے 11 مہینے اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ راتوں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں، یا اللہ دن کی رونقیں اب رخصت ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں اب مدھم پڑ جائیں گی، نمازوں کی کثرت ختم ہو جائے گی، دسترخوانوں کی رونق ختم ہو جائے گی، لیکن مولا ہمارے دلوں کی رونق کو ختم نہ فرمانا۔ ہماری روحوں کو جو روشنی نصیب ہوئی ہے یا اللہ اس کو قائم رکھنا، ہماری راتوں کی تہجد کو قائم رکھنا، یا اللہ قیام اللیل کو قائم رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کو قائم رکھنا۔ یا اللہ ہم نے تجھے منانے کا جو راستہ تلاش کیا، تیری رضا کا جو راستہ تلاش کیا، اپنے گناہ بخشوانے کا جو راستہ تلاش کیا، اے پروردگار ہمیں اس پہ استقامت سے چلتے رہنا نصیب فرمانا۔ الہ العالمین، میں جس کے جس مسئلے سے واقف نہیں، جس معاملے سے واقف نہیں، مگر اس وقت
وہ اپنے دل میں شدت کی خواہش لیے بیٹھا ہے کہ میری دعا بھی قبول ہو جائے، تو یا اللہ اس کی طرف بھی کرم کر دے، رحم کر دے، اور سب سے پہلے اس کی دعا قبول کر لے۔ مولا آج کسی کا دامن خالی نہ لوٹانا، یہ تیری رحمتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، اور یہ تیری رحمتوں کی فراوانی کا وقت ہے۔ یا اللہ یہ بہتے سمندر ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی دعا قبول نہیں ہونی تھی، آج ہمارا بھرم رکھ لے، سب کے حسن ظن کا بھرم رکھ لے، اور سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ پاکستان کے ہر گوشے اور بہت سے بیرونی ممالک میں ہماری جتنی بچیاں، ہماری جتنی بہنیں اور جتنے ساتھی موجود ہیں، ان سب پہ بھی اپنا خاص فضل فرما۔ دیار غیر میں بیٹھ کر یا اللہ وہ وہاں تیرے اس گھر سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ یہاں سے جانے والے ہر پیغام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ مولا اپنے بچوں اور اپنے گھر کے ذمہ داریوں، اخراجات، معاملات کو پس پشت ڈال کے تیرے گھر کی اس تعمیر کے لیے اور جاری پروجیکٹ کے لیے ہماری جن بچیوں نے اپنی اپنی خدمات پیش کی اور پیش کر رہی ہیں، یا اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما اور ان کے جنت کے محلات کا وارث بھی فرما۔ یا اللہ یہ میری بات نہیں، یہ تیرا وعدہ ہے، اور تو اپنا وعدہ یقیناً پورا فرماتا ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کے یقین اور پختہ فرما دے، ان کے حوصلے اور بلند فرما دے، انہیں اپنے اس گھر اور مرکز سے اور زیادہ محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ جس نے 1 روپیہ بھی اپنی استطاعت اور محبت سے خرچ کیا اور تیرے اس گھر کو بنانے میں ہماری معاونت کی، مولا اس کے درجات بلند فرما اور اسے جنت کے محل کا وارث فرما۔ یا اللہ جو ہماری بہنیں، بچیاں اور مائیں اپنے حلقوں میں اپنے بچوں، عزیزوں، اقارب تک دین کی تعلیم اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، یا اللہ ان سب کے ان فرائض کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان بہنوں اور بچیوں کے ساتھ ان کے گھر کے جو مرد حضرات، ان کے بھائی، بیٹے، باپ، شوہر اور عزیز جو معاونت کرتے اور ان کے ذریعے سے اس پروجیکٹ تک اپنا تعاون اور اپنی محبت کا اظہار بھیجتے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں، ایمان میں اور کمائیوں میں بھی برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تا دم آخر اپنے محبوب کے عشق و محبت میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس محبت کو عروج عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تن، من، دھن اور کائنات کی ہر دولت اپنے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کرنے کی ہمت، حوصلہ اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس زندگی کو اپنے محبوب کی غلامی کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس در سے دور زندگی کوئی زندگی نہیں، وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ مولا اگر تو نے ہمیں اس راستے کے لیے پسند کیا تو ہمارے لیے ان راستوں کو آسان فرما، اور اگر آزمائشیں آ جائیں تو بخوشی انہیں قبول کرنے اور ان کو برداشت کرنے کی بھی ہمت عطا فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔